الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ محترم ناظرین کرام، ربیع العلوم کے اس پلیٹ فارم سے درس قرآن کا ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، اس سلسلے کے آج کے اس درس قرآن میں ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن پاک کے علاوہ اپنی دیگر کتب کو ایک ہی مرتبہ نازل فرمایا، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، جب بھی اللہ رب العزت نے یہ کتابیں نازل فرمائیں تو ہر ایک کتاب ایک ہی مرتبہ یکبارگی کی صورت میں نازل فرمائیں، لیکن قرآن پاک کو ایسی صورت میں کیوں نازل نہیں فرمایا؟ ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں فرمایا؟ قرآن پاک کو 23 سال کے عرصے میں مختلف اوقات میں ایک ایک دو چند آیات کر کے، ایک ایک صورت کر کے اللہ رب العزت نے کیوں نازل فرمایا؟ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ عزیزان مکرم، ویسے تو اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت جو قرآن پاک کے نزول کا ایک بنیادی مقصد ہے، وہ حکمت اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو جو مختلف اوقات میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، وہ اس لیے تاکہ لوگ، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے قرآن پاک کے اوپر آسانی سے عمل کر سکیں، کیونکہ قرآن پاک کے نزول کا اصل مقصد ہی قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بہت بڑی نعمتوں اور بہت بڑی برکتوں سے نوازتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کے نزول کا مقصد صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کر کے پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اسی حکمت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ایک ہی مرتبہ نازل نہیں فرمایا، کیونکہ اگر ایک ہی مرتبہ قرآن پاک کے سارے احکامات نازل فرما دیے جاتے تو پھر بندوں کا قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا دشوار ہو جاتا۔ بندوں کا، اللہ کی مخلوق کا قرآن پاک کے اوپر، قرآن پاک کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا، آسان نہ رہتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ایک آسانی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے وہ احکامات تھوڑے تھوڑے کر کے نازل فرمائے تاکہ اللہ کے بندے آسانی سے قرآن پاک کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ عزیزان مکرم، اسی چیز کو کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کے نزول کا مقصد اللہ کے پاک کلام کی آیات بینات کو تلاوت کر کے، آیات بینات کو پڑھ کے، آیات بینات کے اندر غور و فکر کر کے، اس کو سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کرنے کو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار مقامات پر خالق کائنات نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے صرف ایک آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے سورہ صاد کے اندر ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ ذیشان کتاب اے محبوب جس کو ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمایا، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اس کو نازل فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کی آیاتوں کے اندر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ،
اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جب اللہ کے بندے ان کی آیات بینات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کر کے پھر جب اس کو سمجھتے ہیں، پھر وہ اس قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔